ینظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دو، اور ولی کے پاس جاؤ تو دل کو لگام دو کہ وہ تمہاری دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بری نظر سے روزی تنگ ہو سکتی، تنگ سے مراد یہ ہے کہ کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیا کرو، اللہ بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ایسے ہی آپ جب بھی کاروبار کے لیے جائیں، دکان کھولیں، آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ پھونک دیں، انشاءاللہ بری نظر سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، اور اچھی زندگی کی خواہش لڑکی کو بھی ہے، لڑکے کو بھی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کے اندر خزاں آئے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار ہی بہار ہو، سکون ہی سکون ہو، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ ہو۔ لیکن اب ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک اچھی زندگی ہے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ۔ یہ سوال میرا آپ سے ہے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کے نزدیک اچھی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ویاخیا کیا ہے، تعریف کیا ہے، تو زیادہ تر لوگ یہی جواب میں کہیں گے کہ اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ تندرست ہوں، کھاتے پیتے ہوں، گھر میں ساری چیزیں ہوں، کوئی قسم کا ٹینشن نہ ہو، یہ اچھی زندگی ہے۔ جیسے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بتاؤ مل مفلس، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا سرکار جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نیکی بھی کرے، عبادت اور ریاضت بھی کرے، لیکن جب قیامت میں وہ آئے گا تو اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت میں سب خالی ہو جائے گا اس کا معاملہ۔ کس وجہ سے؟ نیکی کی، عبادت کی، ریاضت کی، سب ختم کیسے ہوا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا تو اس کی نیکی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی، خالی کڑکا ہو گیا وہ۔ اور اگر نیکیوں سے کام پورا نہیں ہوا تو جس کو گالی دیا تھا اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو سرکار فرماتے ایسا بندہ جو نیکی کرنے کے بعد قیامت میں آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بندہ در حقیقت مفلس۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس اعمال نہ ہو۔ اصل معاملہ یہ ہے۔ تو اب اچھی زندگی کسی سے بھی پوچھو کہ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں تو اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہوں۔ عورتوں سے پوچھا جائے تو کہیں گے زیورات ہو، ڈائمنڈ کے سیٹ ہوں، یہ ہو وہ ہو، فرنیچر ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ مردوں سے کہیں تو گاڑی بنگلہ ساری چیزیں، یہ اچھی زندگی۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے جتنی سکون کی نیند میں مزدوروں کو سوتے دیکھا ہے، بنگلے والے کو سوتے نہیں دیکھا۔ تو پتہ چلا اچھی زندگی کچھ اور ہے۔ اچھی زندگی اسے کہتے ہیں کہ طبیعت کو قرار ہو اور سکون ہو، سکون۔ اب یہ زندگی کیسے ملے گی؟ میں ترتیب وار سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھی زندگی کیسے ملے گی؟
اب اگر کوئی کہے کہ بنگلہ گاڑی اس سے اچھی زندگی، تو بیچارہ غریب تو کبھی اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے. نہیں، قرآن نے ضابطہ عطا کیا، من عمل صالحا، جس نے نیک کام کیا، جس نے نیک کام کیا، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو مولا فرماتا ہے ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے، اللہ اچھی زندگی عطا کرے گا. لیکن یہاں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا. آپ کہیں گے مولانا نماز پڑھنے پڑھانے والے بھی بے چین نظر آتے ہیں، اچھے اعمال ہیں ان کے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے یہاں جتنے بھی علماء اور ائمہ موجود ہیں، اگر مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات آپ کو ان کے حوالے سے عرض کروں. تقریباً ہمارے علماء کے ساتھ ہماری عوام کا سلوک کچھ اس طرح کا رہتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ سب کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی امام کو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے تو کسی سیٹ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. گھر میں کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، تو تنخواہ اتنی لیمیٹڈ ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اب کوئی سوال کرے کہ آپ کہتے ہیں جو نیک عمل کرے اس کی زندگی اچھی، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے نیک اعمال ہیں، پھر ان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی زندگی تو اچھی ہی ہے کہ اعمال میں گزر رہی ہے، اچھے عمل میں گزر رہی ہے، نیک کام کرنے میں گزر رہی. لیکن اچھے عمل کی تعریف محدثین اور مفسرین نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اچھا عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اسی لیے نیکی صرف اچھا عمل نہیں ہے کہ نیکی کے عوض کے اندر اچھی زندگی ملے. اچھی زندگی اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھی زندگی عطا فرماتا ہے. الحمدللہ یہاں اس حوالے سے واضح کر دوں کہ بہت ساروں کو اللہ اچھے اعمال کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے، اور بہت ساروں کے لیے اللہ اجر آخرت میں رکھ چھوڑتا ہے. انہیں قیامت میں اللہ عطا کرے گا، اور اس شان سے عطا کرے گا کہ کسی کی بخشش کا ذریعہ اللہ ان کو بنائے گا. اسی لیے علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، جانے نہیں دیا جائے گا. جب وہ عرض کریں گے مولا سب جا رہے ہمیں بھی جانے کی اجازت دے، تو میرا رب فرمائے گا نہیں، آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے. دنیا میں اگر کسی نے تم کو وضو کے لیے پانی بھی لا کر دیا ہو نا، اور وہ اگر گناہ کی وجہ سے جہنمیوں کی لائن میں ہو، تو اس کو جہنمیوں کی لائن سے نکالو، ہاتھ پکڑو، لے کر جنت پہ چلے جاؤ. تو ان کی پریشانی کو جو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں ان کے ذریعے نجات کا سامان بنا دیا کرتا ہے. اب آئیے سمجھنے کی کوشش کریں. عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. آج کل سچویشن یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا نیک کام کرتے ہیں تو پریشانیاں معاذ اللہ آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. جب غلط کرتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، نیکی کرنا شروع کیا تو پریشانیاں آ گئی. العیاذ باللہ. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نیکیاں اپنے ساتھ پریشانی نہیں لاتی. ہماری سوچ بودی بن چکی ہے، اور وہ سوچ بودی کیا ہے کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ زمین پر ہی چاہتے ہیں، اور آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں چاہتے. اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی، وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ وہ آخرت میں بھی چاہا کرتے تھے. تو ان کی زندگی بڑی پرسکون گزرا کرتی تھی. خود حضرت امام اعظم کو دیکھیں آپ، رو رہے تھے داڑھی پکڑ کر، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کیا دنیا کی یہ زندگی ہے جس نے الجھا کے رکھ دیا.
اور اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، کتنی نیکیاں کہ امام اعظم کا مزار شریف اس وقت بغداد میں جہاں پر ہے، اس جگہ پر امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کیے، اور کئی سالوں تک امام اعظم پوری رات ستون کی طرح کھڑے رہتے ہوئے رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری۔ اب آپ سنیے وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے کوئی ایسی نیکی نہ ہو سکی جس سے میں خدا کو راضی کر سکوں، عاجزی کے طور پر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی بھی نیکیاں کرو، توجہ چاہوں گا اور بالکل دل و دماغ میں اس بات کو محفوظ کر لو، جتنی بھی نیکی کرو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے یہ تمنا نہ رکھو، بلکہ یہ تمنا رکھو کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل نیکی، بلکہ نیکی کی جان یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو نیکی کر کے ہم اگر پریشان ہیں، آج بہت سارے لوگ نیکی کر کے پریشان ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا مانگو کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب نے کوہ طور پر اپنی قوم کے ساتھ آنے کے لیے فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے، اور جب نکلے تو قوم پیچھے رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کہاں نبی کا چلنا اور کہاں امتی کا چلنا۔ نبی کے چلنے کی برابری تو امتی نہیں کر سکتا، آپ آگے نکل گئے۔ تو جلدی جب کوہ طور پر پہنچے تو میرے مولا نے فرمایا لِمَ تَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے آنے میں جلدی کیوں کر دی؟ کہاں ہے تیری قوم؟ آنے میں جلدی کیوں کر دی؟ کہاں ہے تیری قوم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے، عرض کرتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، اور میرے مولا تو نے پوچھا ہے کہ میں جلدی کیوں آیا، تو میرے جلدی آنے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ میرے مولا میں جلدی اس لیے آیا، قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ کوئی کام اپنی خوشی کے لیے یا دنیا میں اجر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ تبلیغ کا کام، دعوت دین کا کام بھی دنیا کے لیے نہیں۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، بس میری قرابت داروں سے محبت کرنا۔ دیگر انبیاء نے کہا کہ ہم اگر تمہارے پاس دین کی دعوت پیش کرتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو ہمارا مولا ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں کا سب کام، بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو زبان سے خالی کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، کہتے ہیں نا، اس لیے کہ مجھے نکاح کی طرف آنا ہے تھوڑا سا، تو میں سمجھاتا ہوا تمہید کے ساتھ چلوں، کہتے ہیں نا 2 رکعت فرض منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس نیت سے پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہو نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو زبان سے کہتے ہیں لیکن سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی
کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے فرض سے سبکدوشی کے لیے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو مال ملے گا، کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا، پتہ نہیں کیا کیا نیت. یہ واسطے اللہ تو صرف زبان سے کہا جا رہا ہے، پریکٹیکل زندگی میں اگر دیکھیں تو کہیں دور تک اللہ کے لیے کام ہمارا نظر نہیں آئے گا. حج کس کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. یہ حضور کی زندگی تھی، کچھ بھی اپنے لیے نہیں، ہر کام میں اللہ کی رضا، ہر کام میں اللہ کی رضا. اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب چیزوں کے لیے نیت ہے، روزے کے لیے نیت، حج کے لیے نیت، زکوٰۃ کے لیے نیت، نماز کے لیے نیت، نکاح کے لیے کیا نیت ہے؟ تو اگر امت مسلمہ سے سوال پوچھا جائے کہ نکاح کے لیے کیا نیت ہے، تو سوائے خواہش پوری کرنے کی اور کوئی تمنا دل و دماغ میں نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیت ہوتی ہے. یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر، بلکہ صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف خواہش پوری کرنے کی نیت سے نکاح کر رہا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے جب نکاح کرو تو پہلے یہ ارادہ کرو ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، نبی کی سنت. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو نکاح سے پہلے کئی نیتیں بتائیں. آپ فرماتے نکاح سے پہلے یہ نیت کرو کہ ہم اس لیے نکاح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے جو اولاد عطا فرمائے اس اولاد کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھیں تاکہ اللہ اس پر ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ہر دولہا دلہن اور ہر شادی شدہ ذہن کے اندر رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی ضرور مدد کروں گا. خود سے اللہ پر کوئی لازم نہیں کر سکتا، اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناکح الذی یرید بہ العفاف، نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھوں گا. اللہ کے رسول فرماتے اس کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا. ہے کوئی ایسی نیت کرنے والا؟ الا ماشاء اللہ. بلکہ نکاح کے وقت ہی نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا سسٹم ہوتا ہے اور کیا کیا گانے گائے جاتے ہیں اور کیا کیا گناہ ہوتے ہیں. اللہ رحم و کرم فرمائے. تو دامن کو پاک رکھنے کی نیت تو نکل گئی، بس خواہش پوری کرنا، اس کے علاوہ نتھنگ، کوئی چیز نہیں. تو نکاح سے پہلے یہ نیت، بلکہ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ کثرت امم پر حضور فخر فرمائیں گے تو نکاح کے ذریعے اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا تو میری اولاد کی وجہ سے قیامت میں حضور کثرت امت پر فخر کریں گے. یہ نیت ہونی چاہیے. تو عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ اسے ذہن میں رکھیں. عمل صالح، نیک عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. بہت غور سے سمجھیے گا، کس کے لیے کیا جائے؟ بولیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اسے کہتے ہیں نیک عمل. اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور کرنے والا صاحب ایمان ہے تو میرا مولا فرماتا ہے اس کو اچھی زندگی میں عطا کروں گا، میں عطا کروں گا. اب آپ دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ
اچھی زندگی کی تمنا میں بنگلو بنا لیتے ہیں، گاڑیاں خرید لیتے ہیں، خوب پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن رات کو نیند کی گولی لیے بغیر سو نہیں سکتے، تو اچھی زندگی تو نہیں ہوئی ان کی۔ پتا چلا مولا چاہے تو محلات والوں کو اچھی زندگی عطا کر دے، اور مولا چاہے تو غریب کو اچھی زندگی عطا فرما دے۔ تو محل میں رہنے والا شخص، بنگلوں میں رہنے والا شخص، اسے بھی اللہ چاہے تو اچھی زندگی عطا فرما دے۔ اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ وہ سکون کے ساتھ سوئے، اس کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہ ہو، آرام کی نیند آئے، اور گھر کے اندر کوئی اس قسم کی تکلیف نہ ہو، اور آرام کی زندگی گزرتی ہو، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے وہ عبادت و ریاضت کرتا ہو، اللہ اسے اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کو دکھانے کے لیے دولت کمائے، دنیا کے حصول کے لیے دولت کمائے، عزت و سربلندی کے لیے دولت کمائے، وقار اور آبرو کے لیے دولت کمائے، لوگوں میں بڑائی کے لیے دولت کمائے، تو اس کو اللہ اچھی زندگی نہیں عطا کرتا۔ لیکن اگر اس نیت سے دولت کمائے کہ مولا تو مجھے گھر بھی عطا کر، مجھے گاڑی بھی عطا کر، مجھے دولت بھی عطا کر، تاکہ اس دولت کے ذریعے میں تیری رضا حاصل کر سکوں، غریبوں کی مدد کر سکوں، پریشان حالوں کی مدد کر سکوں، مصیبت زدوں کی مصیبت دور کر سکوں۔ اللہ اکبر! جب کوئی بندہ اس نیت سے دولت کماتا ہے اور دولت جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اطمینان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی دولت کمائے اور اس کے اندر تکبر آ جائے، اسے چین کی نیند نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دولت کمائے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اسے چین کی نیند نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دولت کمائے اور اس کے اندر غرور آ گیا، اسے چین کی نیند نہیں آئے گی، اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر کبھی اس اکڑنے والے بندے کی زندگی سے دولت رخصت ہوگی تو دنیا کہے گی بڑا اکڑتا تھا، اب دیکھو اسے۔ لیکن اگر کوئی دولت مند ہے، غریبوں میں پیسے لٹا رہا ہے، مسجد کے لیے پیسے لٹا رہا ہے، غریبوں کی شادی میں پیسے دے رہا ہے، مستحقین کو دولت دے رہا ہے، بیماروں کی مزاج پرسش کر رہا ہے، علاج و معالجے کے اندر رقم دے رہا ہے، تو اللہ نہ کرے اگر کبھی اسے مصیبت آ بھی گئی تو ہر غریب دعا کرے گا، اے اللہ اس کی مصیبت ٹال دے کہ یہ تو غریبوں کا مسیحا ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کی پریشانیاں اللہ تو دور فرماتا تھا۔ تو اچھی زندگی یہ ہے۔ اللہ فقر جس کے گھر کے اندر ہے چاہے تو اسے بھی اچھی زندگی عطا کر دے، اور اللہ عز و جل جس کے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، چاہے تو اس کی زندگی سے سکون چھین لے، اس لیے کہ اچھی زندگی کوئی نہیں دے سکتا، اچھی زندگی اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں ہم سمجھیں ایک عورت کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، مرد کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ سارے پرابلمز فیملی کے اندر جو ہوتے ہیں، ان پرابلم کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا دیکھا، اس نے یہ نہیں پوچھا، اس نے یہ نہیں پوچھا، وہ اس طرح سے، وہ اس طرح سے، اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں کوئی معاملہ ہے، ساس بہو کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، اب وہ یہ سوچے کہ ہمیں اچھی زندگی چاہیے نا، ساس بڑی ہے، کہہ دے میں نے میری بہو کو معاف کر دیا، بہو کہے کہ میں اپنی ساس کے قدموں کو دھو کر کے پیوں گی، شوہر کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، اب آپ دیکھیں زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تو یاد رکھیں پروردگار جل جلالہ اسے سکون کی زندگی نہیں عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک بہو ساس کی بے پناہ خدمت کرتی ہے اور پھر کہتی ہے میری ساس تو میری قدر ہی نہیں کرتی، اتنی خدمت کے باوجود، اللہ اکبر، پتہ چلا تم جو خدمت کر رہی ہو اس کا صلہ اس سے چاہیے، قدرت سے نہیں چاہیے۔ اگر تم خدمت کرتے وقت، یہ نیک کام کرتے وقت تم نے یہ ارادہ کر لیا ہوتا، یہ کچھ بھی کہے
مجھے میری ساس سے بدلہ نہیں، مجھے میری قدرت سے بدلہ چاہیے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ کچھ بھی کہے تمہاری طبیعت پر اثر نہیں ہوگا، میرا مولا تمہارے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. اسے ذہن میں رکھو. یہ گھروں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ سب کو چاہیے. چھوڑ دو نیکی کے بدلے کو. قرآن کہتا ہے بھئی ہم لوگ بھی دین کا کام جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی توفیق سے لیتا ہے، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یار فلاں آدمی قدر نہیں کرتا، اتنا ان کے پیچھے محنت کرو لیکن قدر نہیں ہے. یہ آدمی کہتا ہے. اور ہمارے یہاں ہے بھی ایسا ہی. جیتے جی قدر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد. زندہ ہو تو جلدی سے کوئی چائے نہیں پوچھے گا، اور مرنے کے بعد 60 لاکھ کا گنبد بنا ڈالیں گے. بابا کیا کریں گے گنبد کو لے کر؟ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے. جب وہ حیات تھے تو کچھ بھی نہیں. امام صاحب کا 500 روپے تنخواہ بڑھانا، امام صاحب کی تنخواہ 500 روپے بڑھانا، تو بولے ٹرسٹی سب میٹنگ کریں گے اور مینار بنانا ہوگا، 5 لاکھ کا چندہ فوراً ہو جائے گا. تو مینار سے مسجد تو نہیں چلتی، امام سے مسجد چلتی ہے. سوچ عجیب ٹائپ کی بنی ہوئی ہے. تو ہم لوگوں کا خود میں آپ کو اپنے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی قوم صحیح طور پر قدر نہیں کرتی تو یہ ہوتا ہے قدر نہیں کی. لوگوں میں عقل ہی نہیں ہے یار. یہ کیا سمجھیں گے؟ یہ قوالوں کے پیچھے بھاگنے والے، ناچنے والوں کے پیچھے بھاگنے والے، یہ کیا قدر کریں گے؟ قوم قدر ہی نہیں کرتی. قرآن کہتا ہے اے لوگوں سے قدر کی طلب کرنے والوں، تو لوگوں کے لیے دین کا کام کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے تو بے شک اللہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. انسان قدر کرے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اور قدرت جب قدر کرے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے. یہ ہے. تو اگر کوئی بہو ساس کی خدمت کرتی ہے، بدلہ ساس سے نہ رکھے، اللہ سے رکھے، اور جب وہ عطا کرے گا تو ساس تمہیں سر پر بٹھا کر کے گھمائے گی. اس لیے کہ اس کا دل بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہے. تو جب نیکی کرو اللہ سے امید رکھو. یہ ہے جان نیکی کی، اور یہ ہے عمل صالح. ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہمارا نظریہ بدل گیا. ہم کافروں والی سوچ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہر بھلے کا بدلہ ہمیں دنیا میں چاہیے، ہر نیکی کا بدلہ نہیں. ہمیں دنیا میں بھی اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون. اس دنیا کی زندگی کے سلسلے میں انسان سب کچھ جانتا ہے، آخرت سے متعلق غافل ہے. اور یاد رکھیں سب سے زیادہ ضرورت اللہ عز و جل کی طرف سے، اللہ عز و جل کے یہاں انسان کو جو پڑے گی وہ نیکیوں کی پڑے گی. اور وہاں قیامت میں ایک بزرگ تھے، مصیبت آئی. دیکھیے اللہ والوں کی پوزیشن، مصیبت آئی، اتنی سخت مصیبت. اور یاد رکھیں اللہ جب کبھی امتحان لیتا ہے تو بہت سخت لیتا ہے. یہاں تک کہ رسولوں کا بھی امتحان لیا تو بہت سخت. یہاں تک کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. جب رسول اپنی جگہ سے نہ ہلے، جب دشمنوں نے ہلانا چاہا تو زمین کو ہلا دیا گیا کہ اب تو میرا بندہ ہلے گا. لیکن قربان جائیے رسول صاحب استقامت بن کر کے کھڑے ہیں، ہل نہیں رہے. اور حضور کے ساتھ، یعنی جس رسول کا تذکرہ ہے اس رسول کے ساتھ جو تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں. بس اتنا کہا متا نصر اللہ، مولا تیری مدد کب آئے گی؟ تو رب کی رحمت کو پیار آیا اور فرمایا اے رحمت کو تلاش کرنے والے، مدد کے متلاشی سن لے، الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد تو بالکل قریب ہے. تو امتحان بہت سخت ہوتا ہے، اور جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا امتحان سخت، جتنا مرتبہ بڑا ہوگا اتنا امتحان سخت.
اسی لیے حضور فرماتے ہیں انبیاء میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. یہ حضور فرماتے ہیں. ہم تھوڑی مصیبت 5 وقت کی نماز کے بعد اگر فیس کر لیں تو کہتے ہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اتنی مصیبت. تو قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور امتحان نہیں ہوگا؟ یہ زمین امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہوگا. تو اللہ والوں کا بھی سخت امتحان ہوتا ہے، بہت سخت امتحان، لیکن وہ گھبراتے نہیں. ایک بزرگ سخت امتحان میں گرفتار ہوئے. ایسا سخت امتحان کہ وہ اس امتحان کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھے. غور سے سنیے گا، نیکی کا صلہ جو ہم چاہتے ہیں نا، یہ اللہ والوں کی سوچ دیکھیے. انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا زندگی کی میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس نیکی کے صدقے میں میری اس مصیبت کو دور فرما دے. کوئی غلط دعا نہیں تھی. ادھر دعا قبول ہوئی، مصیبت فوراً ختم ہو گئی. اب مصیبت ختم ہوئی تو بزرگ رونے لگے. مصیبت ختم ہوئی تو مسکرانا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، لیکن وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا حضرت مصیبت ختم ہو گئی، آپ کو راحت اللہ نے دے دی، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری نیکی کا سارا صلہ اللہ نے دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا، آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ اگر قیامت میں مولا کہہ دے کہ تیری ساری نیکی کا بدلہ ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ ہے. تو یہاں اچھی زندگی جسے چاہیے اس کے لیے قرآن ایک ضابطہ عطا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے تم جو بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. کوئی دنیاوی بدلہ اپنے پیش نظر نہ رکھو. اگر کسی نے جزاک اللہ کہہ دیا سبحان اللہ، کسی نے کوئی تعریف کر دی سبحان اللہ، تمنا دل میں مت رکھو. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جتنا انسان سے تمنا رکھو گے رسوائی نصیب ہوگی، اور جتنی رب سے تمنا رکھو گے خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوگی. اس کو ذہن میں رکھیے گا. دنیا سے جس نے بھی تمنا رکھی، دنیا کی طاقت نہیں کسی کی تمنا پوری کر دے. اور جب کسی نے چھوڑ دی دنیا سے توقع اور اپنے مولا کی طرف رجوع رہا، تو پھر قرآن کہتا ہے میرے بندے میں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچتا ہوگا. یہ اس کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے. تو اچھی زندگی مرد و خواتین کو اگر چاہیے تو جو بھی نیکی کرو اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں نہ مانگو. اس نیکی کے لیے ایک سوچ بناؤ، ایک فکر بناؤ کہ مولا میں یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر تو راضی ہو گیا تو میری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. یہ نیت اپنے دل کے اندر رکھو. اور اس نیت کا جب خیال ہوتا ہے، دیکھیے بتاتا ہوں سمجھیں، اس نیت کا جب خیال ہوتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کے لیے معاف کرتے چلے گئے. اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ